السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 22 جنوری 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، یوٹیوب کے اوپر ہمارا نیا چینل بنایا گیا ہے محمد تھانوی شارٹ کے نام سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یوٹیوب پر لکھیں محمد تھانوی شارٹ، یا آپ کو اس چینل کی ڈسکرپشن میں اس چینل کی لنک مل جائے گی۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالخالق نے 65 سال کی عمر میں فضیلت کی ڈگری حاصل کر کے تاریخی رقم پیش کی۔ 1000 سال پرانی یادیں تازہ کر دی۔ ہمارے اکابرین بھی اسی طرح ہوا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں حافظ ہوں، اور ارادہ ہے جلد عالمیت بھی کر لو، اور وہ گھڑی آ ہی گئی۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب مولانا بن گئے۔ ڈاکٹر صاحب اصلاً اور نسلاً راجستھان کے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد فی العلم عالم تھے۔ ان کی زندگی شروعاتی دور میں بڑی تنگی میں گزری ہے۔ انتہا درجے کے غریب تھے، لیکن ان کے ابا تعلیم و تعلم کے تعلق سے بہت ہی سنجیدہ تھے۔ ایک دفعہ بتلا رہے تھے کہ سالن کے ساتھ روٹی 9ویں کلاس میں آ کر کھایا ہے۔ اس سے پہلے چھاچھ روٹی گڑ کھاتے تھے، اور چھاچھ بھی لوگوں سے مانگ کر۔ اس زمانے میں یہ عیب نہیں تھا۔ ایک دفعہ بتلا رہے تھے کہ جب میرا داخلہ ابا نے اسکول میں کرا دیا تو دوسری مساجد کے ائمہ نے ہمارے ابا کی مسجد کے متولی سے یہ کہہ کر انہوں نے اسکول میں داخلہ کرا دیا ہے، مسجد سے نکلوا دیا۔ اب جو معمولی ذریعہ معاش تھا وہ بھی نہ رہا، تو ابا بیلداری کا کام کرتے تھے۔ دن کے 12 بجے تک بیلداری، پھر اسی بقیہ کام کو ان کی والدہ شام تک پورا کرتی۔ اس سے جو پیسے ملتے بچوں کی پرورش ہوتی۔ شام کے وقت میں ابا پڑھاتے تھے۔ راتوں کو پڑھنے کے لیے چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، تو گھر سے 7 کلومیٹر دور اسٹیشن کی روشنی میں پہنچ کر پڑھتے تھے۔ جب ڈاکٹر صاحب نے MBBS کا امتحان دیا تو پہلا یا دوسرا رینک آیا تھا۔ اس زمانے میں سرکاری گاڑی ان کو لینے ان کے گھر آئی تھی، کیونکہ بہت ممتاز پڑھنے میں تھے۔ اسی امتیاز کی وجہ سے جرمنی سے دوربین سے آپریشن کرنے کے لیے یعنی MS کرنے کا موقع ملا۔ فی الحال ان کے گھر میں 23 MS اور MDA ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اب تک لگ بھگ 50,000 آپریشن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے ابا نے کہا تھا کہ علم الابدان اور علم الادیان دونوں پڑھنا، تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ علم الابدان تو پڑھ لیا تھا، علم الادیان باقی تھا، جسے حاصل کرنے دارالعلوم وقف دیوبند آ گیا ہوں، جو آج مکمل ہو گیا، یعنی عالم بن گئے 65 سال کی عمر میں، اور بچے بھی حافظ ہوئے تھے۔ دوستو، اگلی رپورٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارا نیا چینل یوٹیوب کے اوپر تشکیل دیا گیا ہے محمد تھانوی شارٹ کے نام سے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ممبئی کے قدیم دینی و علمی مرکزی درسگاہ دارالعلوم امدادیہ کا سالانہ اجلاس نہایت اذ و احتشام کے ساتھ بروز اتوار شب 11 بجے دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں علماء کرام، طلباء اور معزز شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ اس موقع پر 10 علماء کرام کی دستار فضیلت اور 27 طلباء کی تکمیل حفظ قرآن کی روح پرور تقاریب منعقد ہوئی۔ ان حفاظ میں دارالعلوم امدادیہ کے ذہین اور محنتی طالب علم حافظ نجی اللہ بن محمد مسلم انصاری آبائی وطن پالے گنج ضلع پٹنہ بہار بھی شامل ہیں، جنہوں نے محض 76 دنوں میں مکمل حفظ قرآن کا شرف حاصل کیا۔ محض 14 سال کی عمر میں اس عظیم کارنامے پر اساتذہ، والدین اور مدرسے کے ذمہ داران نے دلی مسرت کا اظہار کیا۔ طالب علم کا استاذ حضرت قاری نسیم الحق صاحب معروفی صدر شعبہ حفظ دارالعلوم امدادیہ نے اس کامیابی کو طالب علم کی غیر معمولی ذہانت، محنت اور اللہ کے فضل کا نتیجہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ نجی اللہ ایک غیر معمولی حافظہ اور سبق کو تیزی سے یاد کرنے کی خداداد صلاحیت رکھتا ہے، جس کے سبب اس نے انتہائی مختصر مدت میں قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ نجی اللہ کی شاندار کامیابی پر مدرسہ انتظامیہ، تنظیم ابنائے قدیم دارالعلوم امدادیہ اور دیگر مؤسسین کی جانب سے انہیں بطور انعام ایک خطیر رقم پیش کی گئی۔ اس موقع پر طالب علم کے والدین، اساتذہ اور معاونین کو مبارکباد پیش کی گئی اور اس کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ نجی اللہ کی حفاظت فرمائے، علم میں برکت عطا کرے اور اسے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، ہمارے چھوٹے سے مدرسے میں مدرسہ دارالعارفین تھانہ بھون میں فروری میں اجلاس منعقد ہونا ہے، جس میں دستار بندی کا مبارک مرحلہ سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ حافظ محمد ابو ذر کی دستار بندی اس جلسے میں ہونی ہے۔
آپ تمام حضرات سے اس جلسے کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کی جاتی ہے۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام حضرت مولانا سید جعفر مسعود حضرت ندوی کی وفات پر جمعیت علماء ہند کا اظہار تعزیت۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظر عام مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی کی سڑک حادثے میں وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں ناظم ندوۃ العلماء مولانا سید بلال حسنی ندوی کو تعزیتی خط لکھ کر تعزیت مسنونہ پیش کی ہے، نیز اہل خانہ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ مولانا موصوف ایک خاموش مزاج، بے لوث اور علمی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے علمی و فکری میدان میں غیر قدر خدمات انجام دی۔ ان کی شخصیت زہد و تقوی، علمی ذوق اور سنجیدگی و تمکنت کے حسین امتزاج تھی، اور ان کی تصنیفات و تراجم علمی دنیا کا قیمتی سرمایہ ہیں، جن کے خرمن فیض سے اہل علم کی کثیر تعداد نے خوشہ چینی کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ یہ سانحہ خانوادہ حسنی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے نقصان عظیم ہے۔ ان کے انتقال سے ہندوستان کے طبقہ علماء میں ایک ممتاز جگہ خالی ہو گئی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے دینی مدارس کے ذمہ داروں اور جمعیت علماء ہند کے احباب و متعلقین سے مولانا موصوف کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے اہتمام کی اپیل کی ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا ارشد مدنی صاحب کا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کی اکائیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ یہ سرکلر 26 جنوری 2025 کو یوم جمہوریہ کے موقع پر خصوصی پروگرام بنانے کے سلسلے میں روانہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان دنیا کی بہت بڑی جمہوریت ہے۔ اس کے آئین نے اپنے شہریوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ انتہائی مضبوط اور مستحکم ہیں۔ اس پر ہر شہری کو فخر اور ناز ہے۔ اس کے آئین اور دستور کی حفاظت کرنا ہر ہندوستانی پر فرض ہے۔ لہٰذا یوم جمہوریہ کے موقع پر 26 جنوری 2025 کو تسک احتشام کے ساتھ یوم جمہوریہ کا پروگرام منانے کا جمعیت علماء ہند نے فیصلہ کیا ہے اور اپنی سب یونٹوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 26 جنوری کو اپنے اپنے مقام پر یوم جمہوریہ کا پروگرام رکھے، جس میں جنگ آزادی کی مستند تاریخ لوگوں کے سامنے پیش کرے، نظمیں اور مکالمے پیش کیے جائے، مجاہدین جنگ آزادی کے سنہرے کارنامے بیان کر کے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ پروگرام میں علاقے کی اہم شخصیات، سماجی کارکنوں اور سرکردہ لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت زیادہ سے زیادہ شرکت کی دعوت دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے۔ کسی شخص کو موضوع سے باہر گفتگو کی اجازت نہ دی جائے۔ دعوت صالحہ میں فراموش نہ فرمائے۔ فقط والسلام، مولانا ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، آخر میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے نئے چینل کو، جس کا نام ہے محمد تھانوی شارٹ، اس چینل کو آپ یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں یا آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چیک کر سکتے ہیں۔ اس کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ محمد تھانوی شارٹ کے نام سے ہے۔